ہم عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان سے ظلم و فسطائیت کے خاتمے کے لیے، پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے صدر آزاد کشمیر قیوم نیازی صاحب کی قیادت میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن حقیقی آزادی کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. خدا رب العزت ہمیں کامیاب اور کامران کرے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج اپریل 2025 کے 21 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے. جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شب کے 9:30 بج چکے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نظر میں اب تک کی 3 بڑی خبریں، ٹاپ سٹوریز، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی اور بڑی خبر اڈیالہ سے، جس کے مکین یعنی 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بپھر گئے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے. آوازیں اس طرح کی پنجاب، سندھ، KPK کے اندر سے اٹھنی چاہیے تھی، لیکن اب کشمیر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آزاد جموں و کشمیر کے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں میں اب باقاعدہ طور کے اوپر تباہ کن قسم کے حلف اٹھائے جا رہے ہیں. شروع میں آپ نے ایک ویڈیو گلمس ملاحظہ کیا جس میں اپنی علاقائی قیادت کے زیر اثر عمران خان صاحب کی رہائی تک پیچھے نہ ہٹنے کا جو حلف اٹھایا گیا ہے وہ نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ اس بات کا عکاس ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے دکھائے یا بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی مرکزی مجلس شورا کے اندر چند فیصلے کیے گئے ہیں. وہ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد سامنے آئے ہیں، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان سے، یا پھر ذاتی حیثیت میں آئے ہیں. کتنا امپورٹنٹ رہیں گے، اس کی تفصیلات کیا رہیں گی، وہ شیئر کروں گا. لالیکا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بول پڑا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جو مقصد تھا وہ اچیو کر لیا گیا ہے. تو ان کا ایک ویڈیو میسج بھی سرکولیٹ کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کیا رہیں گی وہ بھی شیئر کروں گا. ایک عدد افریقی ملک کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. اب یہ المیہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس کا استقبال کرتا ہے. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے اندر حالات باقی جیسے بھی کیوں نہ ہو، بیوروکریسی کو ضرور نوازا جا رہا ہے. اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں، وہ شیئر کروں گا. اس لیے گزارش ہے آپ نے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جا کر اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں گے. آپ کا ہمارا رابطہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. حسب روایت، حسب ذائقہ، حسب توفیق، حسب معمول، تمام تر آپ اپنے جو مشاغل ہیں اس کو چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائیے، ہم و تنگوش ہو کر بالکل موقوف ہو جائیے اور فارم 47 کے وزیر اعظم کے فرمودات کے عین مطابق گزارش ہے احتجاج ریکارڈ کروائیے اطمینان کے ساتھ. یہی ایک طریقہ واحد بچا ہے پاکستانی قوم کے پاس. اس کے علاوہ اگر آپ نے سوچا بھی تو وہی ہوگا جو لالیکا کے ساتھ اب ہوا ہے. تو آگے ذرا ٹاپ سٹوری میں شیئر کرتا ہوں. 25 کروڑ عوام کے مرشد ہیں. جی مرشد اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مرشد ان کو کیوں کہتے ہیں. دیکھیں جی، عوام جب کسی سے دیوانگی کی حد تک اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے پیار کر رہی ہو، تو پھر وہ تو اس کا مجازی مرشد ہو ہی گیا نا. بس لوگ یہی سمجھتے ہیں. اب پاکستان کی جو 70% یوتھ ہے اس میں آدھا یا 1% بھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے جا کے وہ مینجڈ ہو یا پیسے لے رہا ہو کہیں اور سے. ادروائز جو تھوڑا سا بھی ذی شعور ہے وہ اپنے لیے ایک محبت رکھتا ہے. پھر بڑے بوڑھے بزرگ، اوورسیز، پاکستان، مطلب یہ ایک لمبی فہرست ہے. تو اس کے لیے آوازیں جس نوعیت کی ایکسپیکٹڈ تھیں پنجاب کے اندر سے، سینٹرل پنجاب کے اندر سے، سینٹرل KPK کے اندر سے، KPK نے ساتھ دوہت دیا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان سے، اس کے علاوہ سندھ سے، وہ آوازیں اس سے بھی زیادہ ہولناک تباہ کن قسم کی آوازیں جو ہے اب کشمیر سے آنا شروع ہو گئی. آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر کی جو ذیلی قیادت ہے اس کے ماتحت باقاعدہ طور پر تباہ کن حلف اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ غور طلب بھی ہے، فکر طلب بھی ہے، یہ الارمنگ بھی ہے اور یہ انڈیکیٹر بھی ہے. اگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تو اس کو سمجھے. آج ایک میں صابر شاکر صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بہت غصے میں ہیں اور وہ مزید غصہ نکال سکتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کریں باقی دوست.
اب یہ غصہ کس چیز کا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن عوام بس ایک طرف سے پکڑتے ہیں, دوسری طرف سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ والا معاملہ جو ہے, جو مرکزی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی آؤٹ سائڈ جیل سینٹرل لیڈرشپ ہے اس سے ایکسپیکٹڈ تھا, وہ نہیں کر پائی ڈیلیور. تو پھر اب تمام تر جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کی بہنوں یا فیملی سے, یا پھر اب کشمیر کے لوگ بول پڑے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, یہ کیسے تبدیلی آئے گی, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے. کچھ ہمارے دوست ہیں جو رپورٹرز ہیں جن کا تعلق کچے کے ڈاکوؤں سے بھی ہے, ظاہر سورس ہیں تو خبریں لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ واسطہ ہمیں تو بدنام نہ کرو. آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے خواجہ سرا جو ہے وہ بدنام ہونا شروع ہو گئے, تو ان کی کمیونٹی باہر نکل آئی تھی کہ ہمیں بدنام نہ کرو, ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں. تو جو رپورٹرز ہیں وہ مبینہ ذرائع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو بازیابیاں ہو رہی ہیں نا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں بھائی ہم اتنے برے نہیں. اب اصل کہانی کیا ہے, یہ تو رٹ قائم کرنی ہے ریاست کو, حکومتوں کو. اب حکومت جب سچ کی بجائے جھوٹ کے اوپر اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اقتدار کے اوپر, اور جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, ریت کی دیوار کے اوپر, تو یہ سوال پھر کس سے کیا جائے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اریسٹڈ ہیں, جیل کے اندر ہیں, جہلم کی جیل کے اندر ہیں. ان سے متعلق مرکزی قیادت بات ہی نہیں کر رہی ہے, چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی. اسی طرح علیمہ خان صاحبہ کی جو گریونسز ہیں اس کے اوپر بھی خاموش ہے. اب کل منگل کا دن ہے, کل ظاہر ہے کہ وکلا برادری اور سیاسی قیادت میں سے کسی سے عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے ایک فہرست بھی گئی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن ہر دفعہ ان کی بہنیں, ان کی جو عزیز ترین خواتین کی جو لیڈرشپ ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دی سسٹرز آف عمران خان صاحب. میری سگی بہنیں بھی ہوتی نا تو پہلے مومنٹ پہ ساتھ چھوڑ جاتی, سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مکافات عمل ہے. بہن بھائی یہ والے رشتے جو ہوتے ہیں نا بڑے امتحان کے اندر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ ہوتا ہے خاندانی. تو یہ جو خاندان ہے, اس خاندان میں علیمہ خان صاحبہ, نورین خانم صاحبہ, عظمیٰ خانم صاحبہ, ہیٹس آف ٹو دیم. بطور بھائی کے وہ اپنے سگے ایک اکلوتے بھائی کے ساتھ کس طرح کھڑی ہوئی. پھر آپ بھانجے کو دیکھ لیں, اتنا ٹف ٹائم شاید ان کی زندگی میں نہیں آئے گا, لیکن وہ بندہ نہیں ٹس سے مس نہیں ہوا. والد ایک اور مکتبہ سیاسی فکر سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کچھ اپنے بیٹے کو نہیں کہا, ورنہ ہوتا تو یہاں پر تو گھروں کے اندر طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اب کل کا دن زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیکھنا ہوگا کہ مرکزی قیادت تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیتی ہے نہیں لیتی. جے یو آئی کی مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس کے فیصلے سامنے آئے ہیں جی. وہ کیا ہے؟ اجلاس نے اپنے فیصلے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس سے بالکل اگینسٹ گیا ہے یہ معاملہ. مشترکہ امور پر مختلف مذہبی اور پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جدوجہد کی حکمت عملی مرکزی مجلس شورا یا مرکزی مجلس عاملہ طے کرے گی. جمعیت علماء اسلام پرزور الفاظ میں اثر نو صاف اور شفاف انتخابات کے مطالبے کا اعادہ کرتی ہے. کیوں بھائی؟ یہی چیز مرکزی قیادت پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس کا اعادہ کرتی ہے. کیوں 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ پہ پڑنے والے ڈاکے کی تحقیقات کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں عمران خان اس کے اوپر بات کریں گے, بالکل کریں گے. تھیفٹ مینڈیٹ ہے بھائی, 180 سیٹیں آپ کلیم کرتے ہیں فارم 45 کے مطابق, یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چٹ بٹ حوالے کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جیتنا ہے تو فارم 47 سے جیت جاؤ. یہ میری اپریہینشن ہے. جس دن سے یہ مطالبے سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا ہے تمام سینٹرل لیڈرشپ کا قافلہ, اس وقت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بہت افسوسناک ہے. پھر اجلاس مائنز اینڈ منرل بل کو مکمل مسترد کرتا ہے. اب اس کے اوپر فیصل واڈا صاحب, شیر افضل مروت صاحب, باقی لوگ یہ کمنٹ کر چکے ہیں کہ ان کا باپ بھی یہ بل پاس کرائے گا. ان کی جرت ہی نہیں ہے, ان کی ہمت ہی نہیں ہے, اور یہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. اور عمران خان کو کوئی اور مسودہ دکھایا جائے گا. ہمارے دوست عمران ریاض خان نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ ان کو 2 طرح کے مسودے ہوں گے. کہ عمران خان کے پاس جائے گا, ایک جائے گا کے پی کے کی لیڈرشپ کے پاس اسمبلی کے اندر. تو جو آسانی سے پاس ہو گیا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے تیسرا جو پاس کرانا ہو وہ اس سے بھی الگ ہو. یہ عمران ریاض خان کی سٹوری نکلے. چند افراد پر مشتمل اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف آواز اٹھانا یہ پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں ہے, اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اظہر مشفانی صاحب کا کوٹ ان کوٹ کامنٹ ہے جو میں نے اس ولاگ کے اندر شیئر کر دیا ہے. آج کی 2 سٹوریز اور یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اعلیٰ کوالٹی کی چائے بھیجنا چاہتے ہیں. یہ افریقی خطہ ہے روانڈا, اس کے وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان پر اہم اعلان کیا. اب کیونکہ یہ سٹوری ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. ویسے اس خطے کو جانتا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں, اس کو ہمارے وزیر اعظم ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے. اچھا, ایک اور
ایک اور اندوہناک پہلو ساری صورتحال کا وہ یہ کہ صوبہ سندھ کے تمام کمشنر اور ڈیپٹی کمشنرز کو نئی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے 52 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے بیوروکریسی کو. کمشنرز کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی گاڑی دی جائے گی جبکہ ڈیپٹی کمشنر کو 1 کروڑ 44 لاکھ روپے مالیت والی گاڑی ملے گی. دادا کریں جی, بندر بانٹ ہے, بس سرکاری عہدیدار آپس میں بانٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, جائب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور جائب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اگر عوام نے 8 فروری کو غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج خیبر پختونخوا میں بھی دیگر صوبوں کی طرح ترقی کا پہیہ چل رہا ہوتا. دیگر صوبوں میں ترقی کا پہیہ پتہ نہیں چل رہا ہے, نہیں چل رہا. دیگر صوبوں پر قابض خاندانوں کی ذاتی یا انفرادی ترقی کا پہیہ ضرور چل رہا ہے. بھیا میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اب حالت یہ ہے 2 ہفتے کے لیے گئے تھے, سٹے بڑھا لیا وہاں پر کبوتر والی سرکار نے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.